بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ صلوات بر محمد۔ حضرات، اب چونکہ عید اللہ الاکبر ہے اور عید اکبر میں جو اکبر ہے اس کا ترجمہ وہی کیجیے گا جو اللہ کے ساتھ اکبر کا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی عید ہے، یہ انبیاء کی عید ہے، دو عیدیں ہماری پارٹنرشپ کی ہیں۔ دیکھیے، میں استعارتاً کنایتاً اشارتاً سطحی بات کر کے بڑے گہرے مفہوم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دو عیدیں ہماری پارٹنرشپ کی عید ہے اور یہ واحد عید ہے جو جناب آدم کی خالص نسل کی عید ہے۔ اور الحمدللہ یہاں سے لے کر وہاں تک میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان نے جب ولایت کا صحرا دست رسالت مآب سے حکم پروردگار عالم پر غدیر کے میدان میں پہنا تو اسی میدان میں ایمان کا چہرہ دیکھ کر کفر و نفاق و شرک پریشان ہو، اور یہ تینوں غدیر کے میدان سے پریشان ہیں، ابھی تک پریشان ہیں، یوم معلوم تک پریشان رہیں گے، جب آپ سب جنت میں جانے لگیں گے آپ کو دیکھ کر پریشان رہیں گے، دوزخ میں جا کر پریشان رہیں گے۔ ان کا مقدر ان کی پریشانی ہے، لیکن ہمارے برادر عزیز عالی جناب خطیب ولایت مولانا عزیز عابدی صاحب قبلہ نے کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ نظامت کی بیساکھی کا سہارا لے کر آپ کو باب شہر علم تک پہنچاؤں، لیکن صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے، اب یہیں سے دیکھتا ہوں کہ جسم یہاں ہے، روح غدیر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے۔ صورت والوں، یہاں سے ایک جملہ آپ کے حوالے، ایک ہے سوئیوں والی عید، ایک ہے بکروں والی عید، اور غدیر ہے اسلام کی عید، لیکن دونوں عیدوں میں بنیادی فرق ہے۔ کسی عالم کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ ایک ہے سوئیوں والی عید، ایک ہے بکروں والی عید، اور غدیر میں ہے ایمان والوں کی عید، لیکن ان دو عیدوں میں اور عید غدیر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ دو عیدیں حلال زادے بھی مناتے ہیں، حرام زادے بھی مناتے ہیں، لیکن عید غدیر وہ ہے جس میں حرام زادہ کوئی نہیں۔ یا سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اور یہ جملہ میں نے یوں ہی نہیں کہا ہے، جب بھی میں چلے کمان میں تیر جوڑتا ہوں، ممبر ہو یا اسٹیج ہو، جب تک کہ میرے پاس دلیل نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تب تک جملہ میں روانہ کرتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ قیاسی آرا کا قائل نہیں ہوں۔ آل محمد کے فضائل پر جب تک کہ معصوم کے اقوال کی روشنی میں بات نہ ہو، جسے حلال زادے اور حرام زادے پر اشکال ہو رہا ہو، وہ جا کے کامل الزیارات کا مطالعہ کر لے اور وہ بات کھول کے دیکھ لے کہ جب رئیس مسلک جعفریہ چھٹے امام مقبل صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام محمد وآل محمد واجل فرجوں، ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار سے پوچھا گیا کہ آخر اللہ پہلے کربلا میں روز عرفہ نظر کیوں کرتا ہے اور میدان عرفات میں کیوں دیکھتا ہے؟ تو چھٹے امام نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ کامل زیارات میں بھی موجود ہے، اور چھٹے امام نے بھی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے یوم عرفہ کربلا کی طرف اللہ کی نظر کیوں جاتی ہے اور میدان عرفات کی طرف دوبارہ کیوں جاتی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ولایتی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عجیب سی بات ہے صاحب، یہ قابل و قبال مقطع چکتا کہ جو اپنے آپ کو بڑے پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، کہ جنہیں ایک لفظ کے معنی نہیں سمجھ میں آتے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 15 شعبان اگر آ جائے، بھائی دیکھیے دسترخوان آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، نہیں تب دیکھیے دسترخوان آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، دسترخوان ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کنڈے کی نظر آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے، کنڈے کی نظر آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن صورت والوں ایک حدیث اور سن لو، اگر آپ سے کوئی کنڈے کی دلیل مانگے یا دسترخوان امام حسن کی دلیل مانگے
شبیر حسین نجفی صاحب مرحوم، اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ بھائی کاش کے جملہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ آج جو رٹا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجیے، زکات دیجیے، بالکل نماز واجب ہے۔ آپ اگر ڈوب رہے ہیں تب بھی نماز معاف نہیں ہے، نیت کر لیجیے اللہ اسے نماز قبول کرے گا۔ آپ روزہ رکھیے، آپ پر واجب ہے، آپ حج کیجیے، تمام عمر میں ایک بار واجب ہے، لیکن علی کی ولایت سن بلوغ سے واجب نہیں ہوتی ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، علی کی ولایت واجب ہو گئی، اور سنو نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج درود مکمل پڑھ رہے ہو اور جب سفر میں جا رہے ہو تو آدھا پڑھ رہے ہو۔ ہمارے یہاں تم بریدہ درود نہیں پڑھا جاتا، یہ ہمارے استاد محترم مرحوم اعجاز حسین غدیری صاحب کا جملہ تھا جو زائل سماعت ہو گیا، لیکن ایصال ثواب ان کے نامہ اعمال تک پہنچے گا کہ نماز قصر ہوتی ہے، ہمارے یہاں درود قصر نہیں ہوتا۔ جیسا درود یہاں پڑھ رہے ہو ویسا ہی درود لکھنؤ میں پڑھو گے، ویسا ہی درود بامبے میں پڑھو گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی جملہ سن لیجئے، شبیر حسین نجفی صاحب مرحوم وہ مشہد مقدس میں اشرا خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اصول دین کی مثال اشرا پڑھ چکا ہوں آپ کے درمیان، اپنے وجود سے زیادہ یقین آپ کی سماعت پر ہے، اور مجھے میرے یقین کا اعتماد رکھیے گا اور یقین کی لاج رکھیے گا۔ جملہ روانہ کر رہا ہوں، شبیر حسین نجفی صاحب نے کہا کہ اصول دین کی مثال جڑوں جیسی ہے، فروع دین کی مثال شاخوں جیسی ہے۔ فروع دین میں ہے نماز، روزہ، حج، زکات، اصول دین میں ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اب ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اصول دین یعنی جڑ، فروع دین یعنی شاخ۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی زمانے میں فروع دین میں کمی آنے لگے تو فروع دین پہ زور نہ دینا، اصول دین کو دیکھنا کہیں جڑ میں ولایت کا پانی کم تو نہیں
ابھی تو ایک شعر پڑھنا باقی ہے نا کہ تیرا رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو، ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، لطف لیں صاحبان ایمان بیٹھے ہیں۔ کیا شعر حسنین اکبر نے کہہ دیا کہ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو، خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم۔ میں نا سب کے چہرے دیکھ کر مصرع دوسرا پہنچانا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پانی میں بہا رہا ہوں، نشیب وہ کتنے تلاش کر لیتا ہے۔ میں پہلا مصرع پھر پڑھتا ہوں، میں پھر وہ شعر پڑھتا ہوں، لیکن دوسرا مصرع اٹھا لیجئے گا۔ کیا خوبصورت شعر کہہ دیا۔ صاحبان معرفت بیٹھے ہیں، ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں پھر ایک نورانی تبرک ہے، منقار معرفت سے چن لیجئے گا، ورنہ کرتاس کا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پائے۔ حسنین اکبر نے کہا کہ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدو، ارے کاش کے پہنچا لے جاؤں کہ ردی، میں تو جھوم جاتا ہوں کہ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو، خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو۔ ارے سلامت ہو مولا تمہیں آباد، خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم۔ دل کو ارے صاحب صاحب آج کی اس محفل میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی اس محفل میں اب چونکہ آنکھیں چار ہیں نا، تو اب اس کو اتار کے تاکہ کچھ لوگ چشمہ نہ دیکھیں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے اور نظر سے نظر ملا کے۔ غدیر میں نہ نظریں چرائی جاتی ہیں نہ ایمان، تو نظروں کو چرا کے بات نہیں ہوتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ ایک صفت چور کی یہ بھی بتائی گئی ہے، آغا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صفت چور کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر چور چوری کا اظہار زبان سے نہ کرے تو اس کے دل میں چھوٹا سا چور بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے وہ نظر سے نظر ملا کے بات نہیں کرتا۔ اپنے اپنے والوں کو سوچنے نہ لگیے گا۔ یہ تو چھٹے امام کا ایک جملہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا، جہاں سورہ کوثر کی فضیلت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے رقم کی ہے مولا سے۔ وہیں امام سے سوال کیا تھا کہ چور کی کتنی قسمیں ہیں، تو امام نے فرمایا کہ جب چور دل میں بیٹھا رہتا ہے تو سامنے والا جھوٹا، نظر سے نظر، اس سے مراد منافق تھا۔ اسی لیے تو مولا نے فرمایا تھا جب ایک آنے والا آیا، آج کل کچھ لوگ اخلاق بھائی کے ہاتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں، یہ بھی ہمارا اور وہ بھی ہمارا۔ نہیں پہنچے آپ جو میں ہم آپ کو بولیا ہے، یہ بھی ہمارا اور وہ بھی۔ دیکھیے صاحب یہ مکتب فکر جعفریہ ہے، یہاں 99.9 نہیں چلتا۔ نہیں میرا جملہ پہنچا ہی نہ، میں پھر جملہ کہہ دوں، یہاں 99 ہو سکتا ہے کہ مجلس خطاب کرنے کے سلسلے سے پھر مقدر آپ کے یہاں لا رہا ہے تو اس میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں 99.9 نہیں چلتا، ہمارے یہاں چلتا ہے 100%۔ کا کیا مطلب؟ کا جیسے علی 100% حق ہے ویسے ہی علی کا دشمن 100% باطل ہے۔ یہ جو ایک پوائنٹ ہے نا، یہ بھی حدیث کی روشنی میں کہا ہے۔ شاید عزیز صاحب اور رضی بھائی اسی پوائنٹ کو رائی کا دانہ کہتے ہیں۔ ہم مجلس سننے والے بیٹھے ہیں، اسی پوائنٹ کو آغا صاحب رائی کا دانہ، یہ بھی ہمارا ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور الحمدللہ اتنی مٹھاس ہوتی ہے ان کے لہجے میں۔ نہیں ارے کیا فائدہ ان کو برا کہیں ان کو برا کہیں، یہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا وہ بھی۔ ایک جملہ دل کر رہا ہے کہ میں کربلا سے کہہ دوں، یہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا، حسین بھی مل جائے دنیا بھی مل جائے، بس صورت والوں کے دلوں تک لوہے دل پہ نقش ہو گیا، شاید مجمع میں کوئی خاموش نہ رہے، ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا۔ آج کچھ لوگ ہیں، ارے کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمارا، یہ بھی، حسین بھی مل جائے دنیا بھی مل جائے۔ یاد رکھنا صورت والوں، یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے، یہ نظریہ عمر سعد کا تھا، ان کا نہیں تھا۔ بھائی کاش کا بات واضح ہو جائے، نعرہ حیدری
کہ جس کے لیے تو بھاگ رہا ہے اس کے گندم کا ایک دانہ تجھے نصیب نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اسے نصیب نہیں ہوا۔ میں نے یہ تمہید اسی لیے باندھی ہے تاکہ آپ کو ایک مشورہ دے سکوں، اور اس کے بعد پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ ایسا نام میری فہرست میں ہے کہ جو رسائی ادب کا خود ادب ہے، رسائی ادب کا ایک عہد ہے، ایک زمانہ ہے، ایک صدی ہے۔ خدا کی قسم اگر دل تک بات پہنچ گئی تو شاید اس شاعر کو آپ پورے سال نہ بھلا پائیں۔ شاعری سنیے گا جس نے دیبل خزائی سے بھیک مانگی ہے، جس نے بشیر بن جسلم کو پڑھا، اس کے بعد عربی پڑھنے کے بعد اردو میں شاعری کی، تو کیا رنگ مولا نے عطا کیا۔ جب مولا نے صدقہ عطا کیا تب ایسی شخصیت ہمیں میسر آئی۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں ہے، لیکن یہ چھلکتا ہوا مجمع، آپ کا ولایت کا نشہ چڑھتا ہی جا رہا ہے، اتر نہیں رہا ہے۔ تو دھوکے کے کائنات میں بچوں کو بچا کے رکھیے گا۔ کچھ اپنے ہیں جو دوسروں کا چہرہ اندر رکھے ہوئے ہیں، اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہتر تصدیق کریں گے۔ ایک جملہ کہہ جاؤں، تھکیے گا نہیں۔ نہ امام سے پوچھا گیا کہ وجود کی حقیقت کیا ہے عزیز بھائی، تو امام نے فرمایا وجود کی حقیقت ہے نفس، اور یہ جو باڈی ہے یہ ہے نفس کا ڈریس۔ امام فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب نفس اندر کافر ہوتا ہے اور زبان سے انسان اظہار ایمان کرتا ہے تو قرآن اس منزل میں اسے منافق کہتا ہے۔ کاش کے جملہ واضح ہو رہا نہیں، میں نے یہ کیوں کہا تاکہ سن لیجئے، انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ کہ مشورہ دے رہا ہوں، آج کل کچھ لوگ اپنوں میں آ رہے ہیں، اور ہر آنے والے کو اپنا نہ سمجھنا۔ سنو، مشورہ دے رہا ہوں، ہر آنے والے کو اپنا نہ سمجھنا۔ اور سنیے آہستے سے مشورہ، پورا مجمع زور سے سن لے، اور شاعر آپ کے حوالے سنیے گا۔ مشورہ کیا ہے؟ سنیے مشورہ، یہ مشورہ ہے جوانان ملت حیدر، جو کہنے والا ہوں وہ بھی فقط اشارہ ہے۔ رضی بھائی، یہ مشورہ ہے جوانان ملت حیدر۔ عزیز صاحب، یہ مشورہ ہے جوانان ملت، انشاءاللہ کوئی بچہ خاموش نہیں رہے گا۔ دھوکے کی کائنات سے بچوں کو بچائیے۔ یہ مشورہ ہے جوانان ملت حیدر، جو کہنے والا ہوں وہ بھی فقط اشارہ ہے۔ علی کے نام سے عزت تو سب کو ملتی ہے، مگر بتاؤ منافق بھی کیا گوارا ہے؟ ارے کوئی علی کو خلیفہ کہے تو کہتا رہے، زبان سے کہہ دے بنا فصل تو ہمارا۔ سلامت رہیے کوئی علی کو خلیفہ کہے تو کہتا رہے۔ سلامت رہیں آپ، آباد رہیں۔ یا ہمارے محترم مولانا رضی بسوانی صاحب، محترم آغا سروش حیدرآبادی صاحب، محترم علی حسن جعفر صاحبان، یہ اتنے معتبر نام آپ نے بلائے ہیں کہ نظامت تو بس برائے نظامت ہو۔ اور میں چاہ یہ رہا تھا کہ آپ کے چہرے پر ولایت کا رنگ کچھ اور چڑھے، تب کسی ایسے شاعر کو آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کروں۔ صاحب آج تو میخانہ سجا ہے، پینے میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ ایک دو پیالے نہیں دیے گئے ہیں، سراہی رکھی ہے، نکالتے رہیے، پیتے رہیے۔ ارے یہ وہ شراب ہے کہ جس کو پینے کے بعد انسان بہکتا نہیں ہے، پیتا یہاں ہے تو ٹہلتے ٹہلتے گرتا کوثر کے کنارے ہے۔ ہاں یہ سراہی رکھی ہے، بس پینے کا ظرف ہونا چاہیے، ظرف جتنا ہے اتنا نکال کے پیتے رہیے۔ میں مولانا رضی بسوانی صاحب کی معرفی کیا کراؤں گا؟ آج پوری دنیا جسے بڑی محبتوں سے سن رہی ہے، خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں، ایک عہد، ایک زمانہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا کہ کیا آہنگ ہے مصروں کا، کیا شاعری ہے، کیا مصروں کی ساخت و تراش ہے، اور کیا ولایت۔ اور صاحب میں تو کہوں گا مولانا رضی بسوانی صاحب سے کہ اپنی بات کا آغاز ہو سکے تو خیبر نہیں دیا جاتا، اس کلام سے کر دیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ
رنگ تصویر میں اور چڑھ جائے، لیکن میں مولانا کا تعارف یوں کرا دوں کہ رضی بسوانی صاحب فرماتے ہیں کہ چراغ دستے ہوا پر جلا، ارے صاحب سنیے گا، مجھے یاد آ گئے موقع سے کہ چراغ دستے ہوا پر جلا دیا جائے، چراغ دستے، مولانا رضی بسوانی صاحب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، بس تعارف یوں ہو جائے کہ چراغ دستے ہوا پر جلا دیا جائے، چراغ دستے ہوا پر جلا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لکھا جائے، زبان کاٹنے والے جہاں پر رہتے ہیں چلو علی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے۔ آپ نے رضی بھائی کو یقین دلایا کہ سورت والے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں بتا دوں کہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، جیسی نظم سنتے ہیں اسی طرح سے یہ نثر بھی سنتے ہیں، چاہے وہ مجلس عزا ہو یا محفل ہو۔ الحمدللہ آئیے کہ زبان کاٹنے والے جہاں پر رہتے ہیں چلو علی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرمائش بھی ہے کہ سقیفہ میں آگ لگانے میں تکلف نہ کیجیے گا، یہ کہا گیا ہے کہ آگ لگانے میں تکلف نہ کیجیے گا، چنگاری نہ پھینکیے گا، پورا جوالا مکھی پھٹنا چاہیے، اور آج لگے کہ وہاں آگ سقیفہ میں لگی ہے صاحب، بس اب آپ کی خدمت میں میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا رضی بسوانی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ حضرات آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ کوئی انتہا نہیں، کیونکہ ولایت کا رنگ چڑھا ہے، لیکن بغیر کہے صلوات پڑھ دیتے ہیں تو خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ صلی اللہ محمد یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، کسی فلسفی کا فلسفیانہ بیان نہیں ہے، اور کسی قول بیان کرنے والے کا مقولہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قول معصوم ہے، جو یہاں سے خطیب اور ذاکر اور شاعر کہتا ہے بلند آواز سے صلوات پڑھیے، تو پڑھے لکھے نہیں، زیادہ پڑھے لکھوں کو سب۔ مولانا کمیل مہدوی صاحب کا ایک جملہ مجھے گشت کر رہا ہے، یاد آ رہا ہے، انہوں نے خود اپنی تقریر میں کہا، آپ ایک جملہ کہہ دوں بہت آہستہ سے، مولانا کمیل مہدوی کا ہے، مجھ سے نہ پوچھیے گا، ان سے پوچھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرچ اگتی تو سال بھر ہے لیکن لگتی غدیر میں ہے۔ کیا مانا؟ مولانا کمیل ادبا، مفکرین، محققین بے چین رہتے ہیں ایسی زمین کہ جہاں اردو ادب کی زلفیں سلجھائی جاتی ہیں، جہاں اردو کی تصویر میں رنگ بھرا جاتا ہے۔ آئیے ایسی سرزمین کی طرف چلوں کہ جس زمین نے ہمیں مقرر بھی دیے، رائٹر بھی دیے، شاعر بھی دیے، ایسی شخصیتیں سرزمین حیدرآباد پر نہ جانے کتنے حیدرآباد کی سینوں پہ، ابھی حیدرآباد کی زمین کے سینوں پہ چل رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی شخصیتیں وہ ہیں جو حیدرآباد کی سرزمین کی آغوش میں سو رہی ہیں۔ لیکن اب میں مشہور و معروف شخصیت کا تعارف زیادہ اس لیے نہیں کرا سکتا کیونکہ اس کا تعارف اگر میں کراؤں تو اس کے ہاتھ میں سوء ادب ہو جائے گا، کیونکہ اس کا لہجہ، اس کا تعارف، اس کی شاعری، اس کا تعارف۔ یہاں والے الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے کہ تھکان محسوس کر رہے ہیں، لیکن اگر محسوس نہ کر رہے ہوں تو میں نے کراچی میں جو بند نہیں پڑھا تھا وہ آج سورت میں پڑھنے جا رہا ہوں، جا کے یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ میں نے 13 رجب میں کراچی پاکستان میں جب مسدس پڑھا تو یہ بند نہیں پڑھا تھا، شاید ہندوستان کے لیے تھا، اس لیے میں یہ ساقی نامہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہیں سے لگے کہ واقعی میں سورت میں کسی سورت پہنچا گیا۔ چاہے جیسے سن لیجئے گا کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو۔ نہ سورت والے تھکتے ہی نہیں ہیں، آپ تو 10 دن نہیں تھکتے صاحب، یہ تو 3 گھنٹے کی محفل ہے۔ سنیے گا کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو۔ 4 مصروں تک اجازت ہے کہ خاموش رہیے گا، 5ویں اور 6ٹھے مصرے میں اجازت نہیں ہے، چاہے جیسے بولیے گا کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو، نہیں یہ غلط ہے، جلا جلا کے پیو۔
نساء میں جب پنجتن آ گئے تو جب چادر اوڑھ کے رسول لیٹ گئے، بھئی چادر ہے بی بی زہرا کی، گھر ہے علی کا، بھئی پورے قیمت دیجئے گا، اور بیٹھے تبرے تک پہنچا رہا ہوں، اور لیٹے ہیں رسول چادر اوڑھ کے، ذوق محسوس کر رہے تھے، تو یمنی نہیں یمانی چادر، یمانی چادر اوڑھی، امام حسن آئے، صاحب جملہ اپنے وجود سے بڑا کہنے جا رہا ہوں، امام حسن آئے کہا اماں جان نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، حسین آئے کہا نانا کی خوشبو، تاریخ اٹھا کے پڑھیے، چادر اٹھا کے فوراً یہ شریفین لیٹ نہیں گئے، بلکہ تاریخ کہتی ہے چادر کے قریب گئے، کہا نانا جان کیا اجازت ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، کیا تو توجہ، کیا اجازت ہے ہم بھی چادر کے نیچے آ جائیں؟ بھائی حسنین کے سگے نانا تھے، نسبتی نانا نہیں تھے، گھر تھا والد کا، چادر تھی اماں کی، اگر چاہتے چادر اٹھاتے بغیر اجازت اور رسول کے پہلو میں لیٹ جاتے، لیکن حسنین نے اجازت لے کے بتایا کہ اگر نواسا بھی ہو تو بغیر اجازت رسول کے پہلو میں نہیں لیٹا۔ کی ولایت سے عالم ارواح تک پہنچتے ہیں۔ یہ مقدمہ صاحب نیا ہے، بعد میں بتاؤں گا کہ کس نے لکھا ہے، لیکن شاید اپنی جگہ پہ کوئی مومن نہ بیٹھے آخری شعر تک۔ بی بی کا وہ مقدمہ لکھا ہے کہ جتنے سوال دربار میں ہوئے تھے اس کے کراس کوشچن کے جواب سنیے کہ شیخ تو نے حد سے جو پردہ کیا، ردیف ہے یہ جرم ہے، سنیے کہ شیخ تو نے حد سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے، ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے کہ تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کر وہ بلا، کاش کے زبان میں بی بی اثر دے، یہ جرم ہے۔ ارے فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے۔ سورت والوں ڈرائیے گا نہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں اس غدیر کی محفل سے رجب اور شعبان کی محفل کی بات کر رہا ہوں۔
ایک جملہ غدیر کی محفل میں کہتا ہوں کہ ممبر کے پاس اگر بچہ شرارت کرے تو ڈر نہیں لگتا، کوئی بوڑھا شرارت کرے تو غدیر کی یاد آتی ہے۔ سلامت ہو بدوش ہے، جہاں تک مجھے لانا شاید کہ کوئی نہ بیٹھے، ملاحظہ فرمائیے کہ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں، اور خود ایک شعر آہستہ سے تاکہ آخری شعر قوت کے ساتھ پہنچا سکوں، خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے، جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے کہ یہی سچ ہے اگر، پھر فتح مروان کو کیوں دے دیا؟ یہ جرم ہے، کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا۔ آرام سے پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے، رعایت لفظی پہ علماء چلا۔ شعر تو ایک ہے، شاید جس کے لیے ردیف بنی تھی مولا نے یہ ردیف دی تھی، وہ شعر آپ کے حوالے۔ اب اپنی بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کیجئے، شعر آپ کے حوالے، زحمت تمام، اور میں پھر ایک عظیم شخصیت کو آپ کے حوالے کروں کہ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے، جو نبی چھوڑے تیار، جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے یہی سچ ہے اگر، پھر فتح مروان کو کیوں دے دیا؟ یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ ارے جس کے استقبال میں اٹھتے تھے مسند سے نبی، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا۔ ہمارے علی حسن جعفر صاحبان کے ساتھ ساتھ مولانا رضی بسوانی صاحب اور آغا سروج صاحب کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ محترم کرتاز کربلائی صاحب کے لیے، اور تمام یہ محترمین جو شرکائے محفل ہیں، ان سب کے لیے میں بارگاہ اہدیت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت بالنورانیہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ایسے ہی ولایت کا نشہ چڑھتا رہے، حالانکہ نشہ وہ ہے جو اتر جاتا ہے، سرور چڑھتا رہے۔ اور الحمدللہ جن لوگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے یا مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، تعویذ ہاں وہ میں ایک شعر بس پڑھ دوں گا، اس لیے صاحب میں ایسے ہی شعر کم پڑھتا ہوں، اور اب تو محفل التوا کی سرحد پہ ہے، اور ان لوگوں کو اللہ ان کے ہاتھوں پر رحمت کا نزول فرمائے، ان ہاتھوں میں اور بازوؤں میں قوت عطا کرے، اور جو محفلوں کے خلاف اور مجلسوں کے خلاف ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو تبت یدا کی فہرست میں جگائے۔ اب میں یہاں سے بہت آہستہ سے ان کی فرمائش ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے یہاں سے لے کر باہر تک میں کبھی محفل کی التوا پہ شعر نہیں پڑھتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں اور یا تو پڑھوا دیتا ہوں۔ ہمارے برادر مولانا عزیز عابدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اور مجھے اجازت بھی دے سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ آئیے میں مطلع پڑھتا ہوں اور وہ مطلع سن لیجئے۔ پہلے ان کی بات میں پوری کر دوں کہ ثنائے سبت پیمبر سے جس کو کام رہا، مختل نہ بنائیے گا، ان کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ ثنائے اور قربتاً اللہ، کہ ثنائے سبت پیمبر سے جس کو کام رہا، میں کچھ کہہ گیا، ثنائے سبت پیمبر سے جس کو کام رہا، رہے حیات میں وہ شخص تیز گام رہا، فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا، نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا۔ سلامت رہیں، اگر صورت ایسے ہی سنتا رہے تو صورت تک سنے گا۔ فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا، نمک حرام کا پالا نمک حرام کا پالا، یہ لفظ پالا کی داد چاہتا تھا، نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا، نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا، کہ حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، حسن دیکھیں جب کہا ہے تو ویسے ہی سن لیجئے گا، حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا، کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا، مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی، جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا۔ سورت والوں ویسے سن لیجئے گا، والا تو آباد کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم سلام ہے آپ کے فکروں کو، آخری شعر سن لیجئے جس کے لیے زحمت دی ہے کہ حسن کی صلح کا
میں زحمت دوں اور میں زحمت دینا نہیں چاہتا. میں اب آپ سے دعا گو ہوں کہ آپ سے خاص طور پہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ بارگاہ اہدیت میں پھر ایک بار دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. اور خصوصاً ایک دعا ہماری ہم سب کی یہ ہے کہ ہم سب اس وقت فصل اضحیٰ سے قریب ہو رہے ہیں اور غدیر کے بعد مباہلہ ہے اور مباہلے کے فوراً بعد میں نے ایک جملہ پچھلے برس کہا تھا کہ وہ تو کہیے کہ نسانہ کی شرط تھی ورنہ مباہلہ تو فضہ جیت لیتی. میں نے ایک جملہ کہا تھا اور یہ پھر کہہ کر جا رہا ہوں اور میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو صدق کے اوپر ہی بات کرتا, لیکن اب چونکہ نظامت ہے مباہلے تک بات آنی تھی اس لیے میں نے آخر میں بیت لگا دی وہ جملہ تاکہ مباہلے کا تذکرہ ہو جائے. غدیر ہے سچوں کے اقرار کا دن, مباہلہ ہے جھوٹوں پر لعنت کا دن, اور کربلا ہے اسی سچوں کے اقرار کے بعد اظہار کا دن. تو وہاں سے غدیر ہے, مباہلہ ہے اور پھر کربلا ہے. الحمدللہ فصل اضحیٰ سے قریب ہو رہے ہیں. آپ سب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا اور ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ آپ جتنا ہو سکے دفاع اہل بیت میں آپ تحریر کرتے رہیے اور بولتے رہیے. یہ صرف ذاکر اور خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر اس مومن کی ذمہ داری ہے جس کے دل میں علی ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے فصل اضحیٰ سے قریب ہیں, لاکھوں دعاؤں کروڑوں دعاؤں کے علاوہ ایک دعا اہم دعا یہ ہے کہ ہم بے وطنوں کا ماتم بے وطنوں کا ماتم اپنے وطن میں کرنے کے لیے بہت بے چین رہتے ہیں. وہ دن قریب آ رہا ہے. اب دل یہ چاہتا ہے کہ صحنہ کعبہ میں جا کر فرش اضحیٰ بچھائیں اور جنت البقیع میں بیٹھ کر وارث کربلا کی زبانی مصائب کربلا سنیں. ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار منتقم خون حسین امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی اعوان و انصار میں ہم کو شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دعائے امام زمان پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات